سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 6.1 مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ قریش کے قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ابو جہل کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھیں۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ ہجرت کے لیے نکلے تو بنو مخزوم کے قبیلہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم جہاں جاتے ہو جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ بس انہوں نے بیوی اور بچے کو چھین لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بنو مخزوم سے کہا کہ تم اپنی بیٹی رکھو، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے۔ فریقین نے بچے کو اپنی طرف کھینچا تو بچے کا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے بچے پر رحم کرتے ہوئے بچہ سسرال کو دے دیا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روزانہ صبح صبح ابطح پہنچ جاتی، جہاں وہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہوئی تھیں، اور شام تک روتی رہتی۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ بالآخر اس کے کنبے کے کسی شخص کو ترس آیا۔ اس نے کنبے کے سرداروں سے کہا کہ اس بیچاری کو جانے دو، تو کنبے والوں نے اجازت دے دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے سسرال والوں سے بچہ لے کر مدینہ کو پیدل چل دی۔ جب وہ تنعیم، جو کہ موجودہ مسجد عائشہ کے قریب ہے، پہنچی تو عثمان بن طلحہ جو اس وقت تک مسلمان نہ تھے نے آپ کو دیکھا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینہ کا۔ تو عثمان بن طلحہ انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر اور خود پیدل چل کر انہیں مدینہ تک لے گئے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پورے عرب میں عثمان بن طلحہ جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ واضح ہو کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات تقسیم کیے تو حضرت علی کو کہا، خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو دو، اور یہ ہمیشہ ان کے کنبے میں رہیں گی۔ جو ان سے لینے کی کوشش کرے گا، جو کوئی ان سے لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب 1400 سال بعد بھی یہ چابیاں انہی کے کنبہ میں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دونوں جہانوں میں بھرپور عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم کے نہ تھے، وہ دراصل عرب سے تھے۔ جب رومیوں نے عرب کا کچھ حصہ فتح کیا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ہی غلام بنا کر روم لے گئے۔ انہوں نے وہاں پرورش پائی اور آپ رومن بولتے تھے۔ آپ کا رنگ بھی کافی سفید تھا۔ اس طرح آپ رومی مشہور ہو گئے۔ بعد میں رومیوں نے انہیں بیچا تو وہ مکہ میں عبداللہ بن جدعان کے غلام بن گئے۔ انہوں نے رواج کے مطابق اپنے آقا سے آزادی کے لیے ایک معاہدہ کیا اور محنت مشقت کر کے کچھ عرصہ بعد آزاد ہو گئے اور ایک کامیاب تاجر بنے۔ جب حضرت صہیب رومی
ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو قریش نے انہیں گھیر لیا۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 تیر ہیں، جب تک یہ ختم نہ ہو جائیں اور میں اپنی اس تلوار سے کام نہ لے لوں تم میرے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اس کشمکش میں آپ نے کافروں سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی دولت زمین میں کس جگہ چھپائی ہے تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کافروں کو اپنی جانیں اور دولت زیادہ پسند تھیں۔ انہوں نے کہا ضرور جانے دیں گے۔ پس آپ نے اپنے خزانے کا پتہ بتایا تو قریش نے انہیں چھوڑ دیا، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ کے پاس صرف وہ کپڑے تھے جو آپ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اے ابا یحییٰ، اے ابا یحییٰ، تمہارا سودا بہت فائدہ مند ہے، تمہارا سودا بہت نفع بخش ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 207 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ ہجرت کا تیسرا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہم کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم فلاں جگہ پر صبح صبح اکٹھے ہو کر مدینہ کو ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش ٹھیک وقت پر موقع پر پہنچ گئے اور دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جبکہ حضرت ہشام کو قید کر لیا گیا اور ایک جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عیاش اور ابو جہل اور حارث کی ماں ایک تھیں لیکن والد مختلف تھے۔ ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کے پاس مدینہ پہنچے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی ہیں، اور کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی سخت دھوپ سے سایہ میں نہ آئے گی، اور اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ حضرت عیاش کو ماں پر ترس آیا۔ حضرت عمر نے حضرت عیاش کو کہا کہ یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عیاش نے کہا کہ میرے وہاں پیسے بھی ہیں، وہ لے آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عیاش مکہ جانے پر مصر رہے تو حضرت عمر نے کہا کہ میری یہ اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز ہے، اگر وہ دھوکہ دینے لگیں تو اس اونٹنی پر بھاگ سکو گے۔ پس حضرت عیاش ان کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ابو جہل نے حضرت عیاش سے کہا کہ میری اونٹنی سست ہو گئی ہے، کیوں نہ میں بھی تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں۔ حضرت عیاش نے اپنی اونٹنی بٹھائی تو انہوں نے حضرت عیاش کو رسیوں سے باندھ لیا اور مارتے پیٹتے مکہ لے آئے، اور حضرت ہشام کو بھی جیل میں بند کر دیا، اور حضرت ہشام کے ساتھ انہیں بھی جیل میں بند کر دیا۔ بعد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے قنوت میں یعنی دعا میں حضرت ہشام اور حضرت عیاش کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون ہے جو ان کی مدد کے لیے مکہ جائے گا، تو خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید بن ولید تیار ہو گئے۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر ان کی جیل کا پتہ لگایا اور رات کے وقت دونوں کے بندن کھول کر اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہجرت مدینہ کے چند نمونے ہیں۔ بتدریج اکثر مسلمان مدینہ پہنچ گئے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم وجہ اللہ اور چند اور مسلمان مکہ میں رکے رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔